بسم اللہ الرحمن الرحیم سی نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیاسی حالات کشیدہ ہیں جن کی وجہ سے تمام شعبہ زندگی متاثر ہیں، بلکہ شدید ترین متاثر ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک معلومات سامنے آ رہی ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی کہ سپریم کورٹ کے احکامات حکومت نے بالائے طاق رکھ دیے۔ باقاعدہ قومی اسمبلی، سینٹ، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلیوں میں قراردادیں پاس کی گئیں کہ عدلیہ کے احکامات تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ عدالت کے، اور وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو نہ ماننے کے لیے باقاعدہ قراردادیں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کچھ واقعات ہونے، ان واقعات کے خلاف آواز اٹھائی جانی اور وہ قراردادیں پاس کی جاتی تھی، لیکن ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ موجودہ حکومت ملک کو اس نیج پہ، اس موڑ پہ لے آئی ہے کہ اب کھلا عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے الیکشن کے لیے جو فنڈز فراہم کرنے کی لائن دی تھی، جو تاریخ دی تھی، وہ گزر چکی، لیکن بجائے اس کی کہ حکومت الیکشن کے لیے اخراجات، وہ فنڈز جاری کرتی، حکومت نے الٹا قرارداد پیش کی اور اس کو منظور کروایا کہ فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے، بلکہ الیکشن ایک دن ہی، پورے ملک کے الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے، جس سے واضح پیغام جاتا ہے کہ عدالت کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا دوبارہ سے کیس عدالت میں جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو دوبارہ عدالت کی طرف لے کر جائیں گے، بتا دیں گے کہ انہیں اخراجات نہیں دیے گیا۔ جب فنڈز نہیں دیے گئے تو اس کا مطلب ان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی انتظام کرنا پاسبل نہیں رہا۔ تو اب عدلیہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے؟ توہین عدالت لگائی جاتی ہے، صرف پرائم منسٹر پر لگائی جائے گی، یا وہ توہین عدالت کے پورے پارلیمنٹ اس کا شکار ہوگی؟ کون کون اس کے اندر آ سکتا ہے اور کون کون اس کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تمام پہلو ہیں جو قابل غور بھی ہیں اور قابل توجہ بھی ہیں، جن پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام صورتحال واضح بھی ہو جائے گی کہ آخر کون کون توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو گزشتہ روز جوائنٹ سیشن کے اندر تقاریر کی گئیں، اور وہ بھی ایک جسٹس کی موجودگی کے اندر، جس طرح سے آصف زرداری نے اپنے پورے ماضی کو کھنگالا اور عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا، طویل تقریر کی اور بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی کہا کہ ابھی ان کے سینے بڑے راز دفن ہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی ایک تقریر جھاڑی، انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ کے اندر، بجائے اس کی کہ اس موضوع پر بات کرتے کہ جناب فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں، انہوں نے دوسرے معاملات کو زیر بحث لائے۔ اسی طرح بلاول بھٹو، وہ بھی بہت بولے، انہوں نے بھی جتنی تنقید کی جا سکتی تھی وہ کی۔ مطلب اب یہ لیڈر اس قدر بہادر ہو گئے ہیں کہ عدلیہ کو انہوں نے شدید ترین تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ بھی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر، وہی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر، جو چیز قابل فہم بھی نہیں ہے اور قابل فہم ہے بھی، کہ یہ لوگ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بجائے اس کی کہ اس کنفرنٹیشن کو حل کیا جاتا، عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف جانے کی بجائے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا۔ ایک طرف آصف زرداری نے یہ ضرور کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو اپوزیشن سے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، جو بات میڈیا نے اگنور کی، کہ جناب مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر ان کے پاس نہیں جائیں، بلکہ وہ آئیں ان کے پاس۔ یہی تو سب سے بڑا کام ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان صاحب تو مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے باقی ہماری جو ساتھی ہیں، شامود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، وہ بار بار اندیا دے رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کا ایجنڈا صرف ایک ہوگا، اور وہ کیا؟ الیکشن، کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 روز کے بعد الیکشن ہونا
ضروری ہے۔ اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 روز سے زیادہ نہ تو نگران حکومتیں رہ سکتی ہیں، محسن نقوی صاحب کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کس طرح سے وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں، کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا، یہ تو اسمبلی 90 روز کے بعد آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائیں گی۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں، حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اور ان میں آہستہ آہستہ مزید بگاڑ ہی پیدا ہوگا جس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو اس لحاظ سے ملک ایک مرتبہ پھر ایک بڑے بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی بحران نے باقی تمام شعبہ جات کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں اس ملک میں کس طرح سے دمادم مست قلندر دیکھنے کو ملے گا، کس طرح سے یہ بھونچال جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ لیکن شاید سیاسی رہنماؤں کو، ان رہنماؤں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک طاقت ایسی ہے جو اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس طاقت کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں، وہ پاک فوج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر، لوگوں کو بڑی توقع ہے، صاف ظاہر ہے آرمی صرف سرحدوں کی نہیں، پاکستان کی نظریات کی بھی محافظ ہے، تو ان سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں کہ وہ اس معاملے کو ایک وقت آنے پر حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان گروپوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھا کے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے، اور آ جا کے اس ملک کا جو بھی حل ہوگا وہ صرف اور صرف الیکشن کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات ماننا پڑے گی، اسمبلیاں قانونی طور پہ تحلیل کی گئیں، غیر آئینی انداز سے تحلیل کی گئی، اب یہ تو قصہ پارینہ ہو گیا، اس کے اندر تو اب کوئی بحث ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہی ختم ہو چکی، چونکہ وہ سب کچھ ہو چکا، نگران سیٹ اپ بھی بن چکا، نگران سیٹ اپ اپنے آخری روز دنوں کے اندر ہے، اور اس کو کیسے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب پوری طرح سے متحرک ہیں کہ کسی طرح آئین کے اندر سے، قانون کے اندر سے ایسی چیزیں نکالی جائیں کہ جن کی مدد سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن ایسا کبھی ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سے یہ کام کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ ایسی پہلو ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آ جا کے اہم ترین کردار جو ادا کریں گے وہ جنرل عاصم نصیر ہی کریں گے، اور انہوں نے ہی دیکھنا ہے کہ اس پاکستان کی مستقبل جمہوریت میں اس کو قائم دام رہنا چاہیے، اس کو آگے چلنا چاہیے، انہیں اس کا کسٹوڈین بننا پڑے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کردار جلد از جلد ادا کیا جائے، تاکہ یہ سیاسی بحران باقی شعبہ جات جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اپنی لپیٹ کے اندر نہ لے لے۔ عدلیہ تک، ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو معلومات ملے گی۔